اس کو اشعار میں شعروں میں بیان کیا. زمین کہنے لگی میری شان زیادہ ہے, ہاں جی, آسمان کہنے لگا میری شان زیادہ ہے. تو زمین و آسمان کا جو مکالمہ تھا نا جی, تو وہ مکالمہ اس نے شعروں میں بیان کیا. اور آسمان نے چونکہ درخواست کی تھی کہ مولا جس وجہ سے زمین کو فضیلت ہے, اگر تیرا محبوب میرے اوپر آ جائے تو میں اس سے بڑھ جاؤں. پھر وہ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے, کہہ دو سبحان اللہ. فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے, اور زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے. آسمان کہنے لگا میرے دامن میں ستارے چمکتے ہیں, اللہ اکبر. زمین کہنے لگی کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرے سینے کے اوپر طور بھی ہے اور مکہ مدینہ بھی ہے. طور کے اوپر حق تعالی اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم سے ہم کلام ہوئے, اور مکے میں اللہ کا گھر ہے, مدینے میں اس کے محبوب کا گھر ہے. فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے, اور زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے. او فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے, او زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے. آسمان کہنے لگا میرے دامن میں ایک چاند چمکتا ہے جسے ساری دنیا دیکھتی ہے, اللہ اکبر. زمین کہنے لگی پھر میرا چاند بھی دیکھ لینا, وہ ایک کملی والا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دنیا کا چاند تو وہ ہے جو رات کو طلوع ہوتا ہے اور دن کو غروب ہو جاتا ہے. فرماتی ہیں کہ میرا چاند وہ ہے جو رات کو بھی طلوع ہے اور دن کو بھی طلوع ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں آیا, میں نے دیکھا کہ چاند کی چاندنی چمک رہی ہے, 14ویں رات کا چاند اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے, اور میں نے دیکھا کہ کملی والے پیغمبر یمن کی سرخ داری دار چادر لے کر آرام فرما رہے ہیں, اور میرے کملی والے پیغمبر کا رخ انور چادر سے باہر نکلا ہوا ہے. اور میں نے اپنے آپ سے کہا جابر آج کیوں نہ ہو آسمان کے چاند سے زمین کے چاند کا مقابلہ کر دیا جائے, کیوں نہ ہو کہ کملی والے پیغمبر کے حسن کا مقابلہ آسمان کے چاند سے کر دیا جائے اور دیکھا جائے کہ کون خوبصورت ہے. فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں, کبھی رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہوں, کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں, اور کملی والے پیغمبر کے رخ مبارک کی طرف کبھی دیکھتا ہوں. بالآخر میرے دل و نگاہ نے یہ فیصلہ کر دیا وہ آسمان کہ چاند تیری کیا مجال ہے کہ تو کملی والے پیغمبر کے حسن کا مقابلہ کر سکے. وہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, وہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. وہ چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. کہنے لگے میں نے اپنے آپ سے کہا آسمان کے چاند تیری کیا مجال ہے, تیری تو زلفیں ہی نہیں ہے, اور محبوب کی زلفوں کی قسمیں تو اللہ اٹھا رہا ہے. واللیل اذا سجا, میرے محبوب مجھے تیری زلفیں سے آ کی قسم ہے. حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چاند سے بھی زیادہ حسین بنایا ہے. تو شاعر کہتا ہے او فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. سبحان اللہ, سب کہہ دو ماشاءاللہ. فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے, او زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے. او فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے. آسمان کہنے لگا
میرے ابر سے بادلوں سے پانی برستا ہے، میرے دامن سے پانی برستا ہے، اور کسانوں کی ترستی نگاہیں جب مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں، میری طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، جب زمین پہ پانی نہیں ملتا آسمان کی طرف ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو میرے دامن سے رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، فلک بولا میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی تو محمد کی تربت کو ترستا ہے۔ زمین کہنے لگی پھر تو کملی والے پیغمبر کے قدموں کو ترستا ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کے قدم تو میرے سینے کے اوپر لگتے ہیں، اور جن جگہوں پر میرے کملی والے پیغمبر کے قدم لگ گئے اللہ نے تو ان جگہوں کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اے الہ العالمین آپ مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ یہاں پر تیرا گھر بیت اللہ موجود، حجر اسود موجود، مزاب رحمت موجود۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسمیں نہیں اٹھا رہا، اگر میں نے ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسمیں اٹھانا ہوتی میں پہلی کتابیں تورات انجیل زبور میں مکہ کی قسمیں اٹھا دیتا، مگر میں نے اس وقت مکہ کی قسم نہیں اٹھائی، آج اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب میں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس کی گلیوں میں مجھے تو چلتا پھرتا نظر آتا ہے نا۔ فلک بولا میرے ابر سے بادل برستا ہے، اور زمین بولی تو محمد کی تربت کو ترستا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو آسمان نے بھی عرض کیا مولا یہ جو فضیلت زمین کے پاس ہے اگر مجھے حاصل ہو جائے نا تو پھر میں بھی اس کے برابر ہو جاؤں، ہے تو اس کی بھی تو دعا تھی نا۔ تو پھر معراج والی رات میرے کملی والے پیغمبر کے قدم آسمانوں کے اوپر لگ گئے۔ کہہ دو سبحان۔ اور سدرۃ المنتہا یہ ایک درخت